بہت پرانے وقت کی بات ہے، شاید آپ نے بہلول دنا کا نام سنا ہوگا۔ وہ ایک حکیم، حاضر جواب اور دنا انسان تھا، جس کی حکمت اور دنائی کے قصے بغداد کے عام لوگوں میں مشہور تھے۔ بغداد کے خلیفہ نے اس کی عقل و فراست دے کر اسے شہر کا قاضی مقرر کیا۔ بہلول نے قاضی بن کر 3 ایسے مشکل مقدمات حل کیے جنہیں کوئی اور قاضی حل کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ آئیے کہانی کا آغاز پہلے مقدمے سے کرتے ہیں۔ ایک دن بہلول نے جب منصبی قضا سنبھالا تو ایک مقدمہ پیش ہوا۔ ایک مرد اور اس کی بیوی ایک دوسرے سے طلاق لینا چاہتے تھے۔ بہلول نے دونوں سے پوچھا کہ کیا صلح کی کوئی گنجائش ہے۔ دونوں نے نفی میں جواب دیا اور کہا کہ وہ ایک دوسرے سے طلاق لینا ہی چاہتے ہیں۔ بہلول نے مقدمے کو آئندہ مہینے تک مؤخر کر دیا تاکہ شاید وہ اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کریں۔ مہینہ گزرنے کے بعد وہ دونوں دوبارہ بہلول کے سامنے حاضر ہوئے۔ بہلول نے پوچھا کہ کیا اس بار بھی وہ طلاق ہی چاہتے ہیں۔ دونوں نے جواب دیا کہ وہ طلاق کے سوا کوئی فیصلہ قبول نہیں کریں گے۔ بہلول نے انہیں واپس بھیج دیا اور مقدمہ پھر مؤخر کر دیا، حالانکہ ان کے چہروں پر ناراضگی اور ناگواری کے آثار نمایاں تھے۔ یہ عمل کئی بار دہرایا گیا لیکن صورتحال میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ چنانچہ بہلول نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں کو ایک ایک کاغذ اور قلم دے۔ پھر اس نے ان دونوں سے کہا کہ ہر ایک اپنے شریک حیات کے 10 اچھی صفات لکھے۔ شوہر نے اپنی بیوی کی خوبیوں کو گنوانا شروع کیا اور انہیں کاغذ پر لکھتا گیا۔ جب وہ لکھ کر فارغ ہوا اور بہلول کو دینے لگا تو بہلول نے اسے روکا اور کہا، یہ کاغذ مجھے نہیں، اپنی بیوی کو دو۔ شوہر نے ویسا ہی کیا۔ بیوی نے کاغذ پڑھنا شروع کیا، کبھی مسکرانے لگتی، کبھی اپنے شوہر کی طرف شرمیلی نظر سے دیکھتی اور کبھی اپنا ہاتھ منہ پر رکھ کر مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کرتی۔ اس کے چہرے سے شرم واضح دکھائی دے رہی تھی۔ پھر بیوی کی باری آئی، وہ بھی کاغذ پر جھک گئی اور اس پر اپنے شوہر کی خوبیاں لکھی۔ پھر اس نے کاغذ طے کیا اور اپنے شوہر کو دے دیا۔ شوہر نے کاغذ کھولا، اسے پڑھنا شروع کیا اور وہ بھی مسکرانے لگا۔ پھر اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جس نے اپنا نقاب چہرے پر کچھ اس طرح کر لیا کہ اس کے شوہر کو اس کے گالوں کی سرخی نظر نہ آئے۔ بہلول نے جب ان دونوں کی کیفیت دیکھی اور چونکہ وہ مجلس میں صرف وہی تینوں موجود تھے، اس نے ان سے اجازت چاہی کہ کچھ دیر کے لیے باہر جائے۔ وہ باہر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو انہیں آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے پایا۔ بہلول نے کہا، اب تم دونوں جا سکتے ہو، کل میں تمہیں دوبارہ بلاؤں گا اور وہ فیصلہ سناؤں گا جس پر تم راضی ہوگے۔ دونوں راضی ہو کر چلے گئے۔ اگلے دن دونوں بہلول کے پاس لوٹ آئے۔ بہلول نے پوچھا، کیا تم دونوں طلاق کے اعلان اور اس کی تحریر کے لیے تیار ہو؟ دونوں نے ایک ہی آواز میں جواب دیا، نہیں۔ اے قاضی، بہلول، اب ہمارے درمیان کوئی مسئلہ باقی نہیں رہا۔ ہم نے اللہ کے فضل سے سب مسائل حل کر لیے ہیں۔ اور اس کے بعد دونوں نے بہلول کا شکریہ ادا کیا، ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گئے۔ دوسرا مقدمہ، ایک دن بہلول کے پاس شہر کا ایک تاجر آیا۔ وہ ایک شخص کے بارے میں شکایت کرتا تھا جسے لوگ امین کہتے تھے۔ تاجر نے بتایا کہ وہ سفر پر جانے سے پہلے اپنی ایک امانت اس شخص کے پاس رکھ گیا تھا، لیکن جب وہ تجارت سے واپس آیا اور اس سے اپنی امانت طلب کی تو اس نے انکار کر دیا، اسے جھوٹا کہا اور گھر سے نکال دیا۔ اس شخص کو امین کا لقب اس لیے ملا تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے نیکی، پرہیزگاری اور تقوی کا اظہار کرتا تھا، یہاں تک کہ لوگ اس پر اندھا اعتماد کرنے لگے اور سفر کے وقت اپنی امانتیں اور حتیٰ کہ مرنے سے پہلے اپنی وصیتیں بھی اس کے پاس لے جاتے تھے۔ بہلول تاجر کے کان کے پاس گیا اور آہستہ سے پوچھا، کیا تم نے اس شخص سے جسے امین کہتے ہیں کچھ بتایا ہے کہ تم میرے پاس اس کی شکایت لے کر آئے ہو؟ تاجر نے جواب دیا، نہیں۔ اے قاضی صاحب، بہلول نے اسے حکم دیا کہ اب چلے جاؤ اور کل اسی وقت دوبارہ آنا، اور تاکید کی کہ کسی کو یہ نہ بتائے کہ وہ قاضی کے پاس آیا تھا۔ تاجر حیران پریشان لوٹ گیا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید بہلول اس کا حق واپس نہیں دلا سکے گا۔ پھر بہلول نے اپنے ایک خادم کو امین کے پاس بھیجا اور اسے یہ خبر پہنچانے کو کہا کہ قاضی بہلول کے پاس بہت سا مال جمع ہو گیا ہے جو فقراء اور یتیموں کے لیے محسوس ہے۔ بہلول اسے اکیلے سنبھال نہیں سکتا، خاص طور پر اس لیے کہ عدالتی امور اس کا سارا وقت اور توانائی لے لیتے ہیں، اور چونکہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتا، اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ شہر کے سب سے زیادہ امین شخص کو تلاش کر کے اس مال اور خوراک کی تقسیم کی ذمہ داری اسے سونپی جائے۔ خادم نے مزید کہا
قاضی صاحب کو تمہارے علاوہ کوئی اور شخص نہیں ملا، کیونکہ سب لوگ تمہارے بارے میں اچھا ہی کہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ تم امانت کو اچھی طرح نبھاتے ہو۔ پھر بہلول کے خادم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اتنا وقت اور قوت ہے کہ تم اس مشکل ذمہ داری کو اٹھا سکو؟ امین کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی، اس کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً کہا، ہاں میرے آقا، قاضی بہلول سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان اور اپنی محنت ایسی نیکی کے کاموں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ بہلول کے خادم نے اس کی تعریف کی اور مسکرا کر کہا، واقعی تم ایک امین شخص ہو۔ پرسوں عدالت میں حاضر ہو جانا، مال کے لیے مناسب جگہ تیار کرنا اور اپنے ساتھ چند مزدور بھی لانا تاکہ وہ بھاری بوریوں کو اٹھانے میں تمہاری مدد کر سکے۔ امین نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ یہ امانت محفوظ رہے اور سب خوش رہیں۔ اگلے دن تاجر دوبارہ بہلول کے پاس آیا۔ اس نے سلام کیا اور انتظار کرنے لگا کہ قاضی کیا فیصلہ کریں گے۔ بہلول نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، جاؤ امین کے پاس اور اپنا مال مانگو۔ اگر وہ انکار کرے تو اسے کہہ دینا کہ تم اسے قاضی کے سامنے لے جاؤ گے۔ تاجر امین کے پاس گیا اور احترام کے ساتھ اپنی امانت طلب کی۔ امین نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر کہا، یہ سب جھوٹ ہے، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ تاجر نے سخت لہجے میں کہا، اچھا پھر میں تمہیں قاضی کے پاس لے جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی امین کا رنگ اڑ گیا، اس کے چہرے پر خوف اور شرمندگی کے آثار تھے۔ فوراً اس نے مال نکالا، تاجر کے حوالے کیا، معذرت کی اور اسے خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ تاجر حیران رہ گیا کہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے واقع ہوئی۔ وہ فوراً بہلول کے پاس گیا، سارا ماجرا سنایا اور بہلول کی عقل، حکمت اور لوگوں کے دلوں کو سمجھنے کی صلاحیت کی تعریف کی۔ پرسوں جب امین عدالت میں آیا تو اس کے ساتھ خالی بوریاں اور چند مضبوط جسامت والے مزدور بھی تھے تاکہ وہ مال اٹھا لے جائیں۔ بہلول نے اسے دیکھا تو زور سے ڈانٹا اور کہا، تم کتنے برے آدمی ہو، تم نے دنیا کے لالچ میں اپنا دین بیچ ڈالا، اپنی عزت کو اپنی خواہشات پر قربان کر ڈالا۔ یہ کہہ کر بہلول چل دیا اور اسے وہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ جب امین کے پاس مزدوروں کو دینے کے لیے کچھ نہ تھا، کیونکہ وہ تو ڈھیر سا مال لے جانے کی امید میں آئے تھے، تو وہ سب اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے خوب مارا اور عدالت کے دروازے کے سامنے نیم بے ہوش چھوڑ کر چلے گئے۔ اور اس واقعے کے بعد شہر بھر میں اس کی امین کی شہرت پھیل گئی، لوگ اسے امین کے بجائے مکار کہنے لگے۔ بہلول کے واقعات اور حکایات شہر کے ہر کونے میں پھیل گئے، نزدیک کے دور کے سب لوگ اس کی حکمت، دانائی اور پاکیزگی کے چرچے کرنے لگے۔ وہ عوام میں محبوب ہوتا گیا اور خلیفوں کے نزدیک بھی پہلے سے زیادہ محترم اور مقرب بن گیا۔ خلیفوں کا ایک مشیر تھا جو بہلول کی بڑھتی ہوئی عزت و منزلت کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بہلول اور خلیفوں کے درمیان پھوٹ ڈالے گا۔ مشیر جانتا تھا کہ خلیفوں کو گھوڑوں سے بے حد عشق ہے اور وہ ہر ہفتے باقاعدگی سے گھوڑوں کے بازار کا دورہ کرتا ہے تاکہ اپنی پسند کے گھوڑے خرید سکے۔ چنانچہ ایک رات مشیر چھپکے سے محل کے استبل میں داخل ہوا، وہاں سے بہترین گھوڑا نکالا اور قصر سے دور لے جا کر اسے ایک گھوڑے کے تاجر کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا۔ اگلے دن محل میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ خلیفہ کا ایک قیمتی گھوڑا چوری ہو گیا ہے۔ خلیفہ غصے سے پاگل ہوا اٹھا، اتفاق سے اس دن گھوڑوں کا ہفتہ وار بازار بھی تھا۔ مشیر نے فوراً اس کے کان میں یہ بات ڈالی کہ شاید چور گھوڑا بازار میں بیچنے لایا ہو، اس لیے بہتر ہے کہ بازار کی تلاشی لی جائے۔ خلیفہ بازار کی طرف چل پڑا۔ جب بازار میں گھوم رہا تھا تو اچانک اس کی نظر اپنے ممتاز گھوڑے پر پڑی جو وہاں فروخت کے لیے کھڑا تھا۔ وہ فوراً تاجر کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ یہ گھوڑا اس کا ہے اور چوری ہوا ہے، مگر تاجر نے انکار کر دیا، اسے جھٹلایا اور جھڑک کر خاموش کرایا، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ خلیفہ سے بات کر رہا ہے۔ خلیفہ نے چونکہ عدالت کا دامن ہمیشہ تھام رکھا تھا، اس لیے وہ طاقت کا استعمال نہیں کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ فیصلہ قاضی بہلول کرے گا۔ تاجر بھی راضی ہو گیا۔ دونوں عدالت پہنچے اور اپنی باری کا انتظار کیا۔ جب ان کی باری آئی تو وہ قاضی بہلول کے سامنے پیش ہوئے۔ بہلول خلیفوں کو پہچان نہ سکا کیونکہ خلیفوں نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا تاکہ بہلول اس کی پہچان سے متاثر نہ ہو کر کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے جو انصاف کے خلاف ہو۔ قاضی بہلول نے ان دونوں سے معاملے کی تفصیل پوچھی۔ خلیفہ نے کہا کہ میرا گھوڑا چوری ہو گیا تھا اور میں نے اسے اسی تاجر کے پاس گھوڑوں کے بازار میں فروخت ہوتے پایا ہے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ یہ میرا گھوڑا ہے تو اس نے مجھے جھٹلایا اور دعویٰ کیا کہ یہ گھوڑا مدت سے اس کی ملکیت ہے۔ بہلول نے تاجر کی طرف دیکھا اور پوچھا،
کیا وہی کچھ پیش آیا جو یہ نقاب پوش آدمی بتا رہا ہے؟ تاجر نے جواب دیا، ہاں یہی ہوا ہے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دعویٰ کرنے والے پر دلیل لازم ہے۔ اگر یہ آدمی سچا ہے تو اسے اپنی بات کے ثبوت کے لیے دلیل پیش کرنی چاہیے۔ اگر واقعی اس کے پاس کوئی حجت ہے تو وہ قاضی محترم کے سامنے پیش کرے۔ خلیفہ نے جواب دیا، ہاں میرے پاس دلیل ہے، تو میں اپنے گھوڑوں کے نال میں ایک خاص مہر ثبت کرتا ہوں۔ اگر قاضی اجازت دے تو میں اس مہر کی شکل پوری تفصیل سے بیان کر سکتا ہوں۔ خلیفہ نے مہر کی مکمل تفصیل بتائی۔ بہلول نے اپنے خادمین کو حکم دیا کہ گھوڑا لایا جائے تاکہ اس کا معائنہ کیا جا سکے۔ مشیر جس نے گھوڑا چرایا تھا جانتا تھا کہ خلیفوں کے گھوڑوں کے نالوں پر ایک خاص نشان ہوتا ہے جو ان کی ملکیت ثابت کرتا ہے، اسی لیے اس نے چوری کے بعد گھوڑے کے نال اتار کر نئے نال لگا دیے تھے، پھر اسے تاجر کو بیچ دیا تھا۔ جب بہلول نے گھوڑے کی جانچ کی تو نال میں وہ نشان موجود نہیں تھا جس کا خلیفہ نے ذکر کیا تھا۔ بہلول کو حیرت ہوئی کیونکہ اس کے دل کی آواز کہہ رہی تھی کہ نقاب پوش آدمی سچ بول رہا ہے۔ بہلول نے خلیفوں سے پوچھا، کیا تم اپنے گھوڑے کو کئی گھوڑوں کے درمیان بھی پہچان سکتے ہو؟ خلیفہ نے فوراً جواب دیا، ہاں بالکل۔ بہلول نے اپنی ملازموں کو حکم دیا کہ گھوڑے کو کئی دوسرے گھوڑوں کے درمیان ملا دے۔ پھر نقاب پوش آدمی خلیفہ کو فرمایا کہ آگے بڑھ کر اپنا گھوڑا پہچانے۔ خلیفہ نے پورے اعتماد سے آگے بڑھ کر فوراً اپنا گھوڑا پہچان لیا۔ پھر بہلول نے یہی آزمائش تاجر سے بھی کروائی اور تاجر نے بھی گھوڑا پہچان لیا۔ اس پر بہلول نے سپاہیوں کو بلایا اور حکم دیا، گھوڑا نقاب پوش آدمی کو واپس کر دو اور تاجر کو قید خانے میں رکھو تاکہ اس کے معاملے پر مزید غور کیا جائے۔ اسی لمحے خلیفہ نے اپنا نقاب مٹا دیا اور خلیفہ سے کہا، اگر مجھے پہلے ہی معلوم ہوتا کہ تم خلیفہ ہو تو میں بغیر کسی تحقیق کے گھوڑا تاجر کے حق میں فیصلہ کر دیتا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں نے خلیفوں کی حمایت میں فیصلہ دیا ہے۔ خلیفہ ہنس پڑا اور قاضی بہلول کی عدالت اور انصاف پسندی سے اور بھی زیادہ متاثر ہوا۔ قصر واپس جانے سے پہلے بہلول سے پوچھا کہ تم نے کیسے پہچانا کہ گھوڑا میرا ہے اور تاجر کا نہیں، حالانکہ ہم دونوں نے اسے پہچان لیا تھا؟ بہلول نے جواب دیا، میرا مقصد یہ جاننا نہیں تھا کہ تم دونوں گھوڑے کو پہچانتے ہو یا نہیں، میری غرض کچھ اور تھی۔ جب تم گھوڑے کے قریب گئے تو گھوڑے نے اپنا سر ہلایا اور اسے تمہاری طرف بڑھایا جیسے وہ چاہتا ہو کہ تم اسے تھپتھپاؤ۔ اس سے میں نے جان لیا کہ وہ تم سے منوس ہے اور تم سے محبت کرتا ہے۔ پھر جب تاجر اس کے قریب آیا تو گھوڑا گھبرا گیا، اس کی آنکھیں پھیل گئی اور وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس سے سمجھ گیا کہ گھوڑا اسے پسند نہیں کرتا، کیونکہ گھوڑے بھی انسانوں کی طرح احساس ہوتے ہیں۔ وہ ان کے قریب جاتے ہیں جنہوں نے ان کی پرورش کی ہو یا ان کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئے ہوں، اور ان سے دور بھاگتے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ وقت نہ گزارا ہو یا جن کی صحبت انہیں ناگوار ہو۔ خلیفہ قاضی بہلول کی ذہانت، فراز اور معاملہ فہمی سے بے حد متاثر ہوا، لیکن خلیفہ یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ گھوڑا کس نے چرایا تھا۔ اسے یقین تھا کہ چور قطر کے اندر ہی کوئی نہ کوئی شخص ہے، کیونکہ محل کی دیواریں مضبوط اور محفوظ تھیں جنہیں باہر سے کوئی نہیں پھلانگ سکتا، اور محل کے دروازے بھی اندر سے کھولے بغیر نہیں کھل سکتے تھے۔ لہٰذا خلیفہ نے بہلول سے درخواست کی کہ وہ کوئی ایسی ترکیب بتائے جس سے وہ محل کے اندر چھپے ہوئے اس خائن کو پہچان سکے۔ بہلول کچھ دیر خاموش رہا، پھر خلیفہ سے کہا، کیا محل میں کسی کو معلوم ہے کہ آپ اس وقت عدالت میں موجود ہیں؟ خلیفہ نے جواب دیا، ہاں محل کے چند لوگوں کو علم ہے کہ میں یہاں آیا ہوں۔ بہلول نے کہا، اور یقیناً ہمارے علاوہ یعنی میں، آپ اور تاجر کسی کو معلوم نہیں کہ اس مقدمے کا انجام کیا ہوا ہے۔ پھر بہلول نے خلیفہ کو مشورہ دیا، محل واپس جائے اور یہ خبر پھیلائے کہ مقدمہ تاجر کے حق میں ختم ہوا ہے اور آپ کو اپنا گھوڑا کھونا بہت برا گزر رہا ہے۔ سب کے سامنے اس بات کا اظہار کریں کہ گھوڑے کی گردن میں جو زمرد بے قیمت کہنا زینت تھا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ پھر کل اسی وقت دوبارہ میرے پاس آنا، انشاءاللہ میں چور کو پکڑ لوں گا۔ خلیفہ نے وہی کیا جو بہلول نے بتایا تھا۔ اگلے دن جب وہ عدالت پہنچا تو حیران رہ گیا کہ اس کا مشیر زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور قید خانے میں بند تھا۔ خلیفہ کچھ سمجھ نہ سکا، چنانچہ اس نے بہلول سے سارا معاملہ پوچھا۔ بہلول نے کہا، گزشتہ رات جب آپ اپنے محل واپس چلے گئے، میں نے تاجر سے ایک معاہدہ کیا، میں نے اسے رہا کر دیا اس شرط پر کہ وہ گھوڑا لے جا کر 3 سپاہیوں سمیت اپنے گھر واپس جائے اور اس شخص کا انتظار کرے جس نے اسے گھوڑا فروخت کیا تھا۔ اگر وہ آئے تو اس سے عام بات چیت کرنا۔
جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور باقی کام سپاہیوں پر چھوڑ دے۔ اور ہوا بھی وہی جب آپ کے مشیر نے آپ کی گفتگو میں سنا کہ گھوڑے کی گردن میں جو زمرد کی زینب تھی وہ قیمت سے باہر ہے، تو رات بھر اسے چین نہ آیا، لالچ نے اسے کھا لیا اور وہ دوڑتا ہوا تاجر کے گھر پہنچا تاکہ وہ زیور چھین سکے۔ وہ تاجر سے کہنے لگا، وہ زمرد کی زینت مجھے دے دو جو گھوڑے کی گردن میں تھی، میں نے وہ بیچنے کی نیت سے نہیں دی تھی۔ سپاہیوں نے اسے عین جرم کے وقت پکڑ لیا۔ یوں ثابت ہوا کہ گھوڑا اسی نے تاجر کو بیچا تھا۔ خلیفہ حیرت زدہ رہ گیا اور ساتھ ہی سوچنے لگا کہ مشیر آخر اس حد تک کیوں گیا۔ بہلول نے کہا، آپ کے مشیر کا مقصد یہ تھا کہ آپ بازار میں اپنا گھوڑا دیکھیں، بائر سے جھگڑا ہو اور معاملہ میرے پاس آئے۔ اگر میں نے فیصلہ آپ کے حق میں کیا تو وہ لوگوں میں یہ بات پھیلا دیتا کہ بہلول نے انصاف نہیں کیا بلکہ خلیفہ کی طرفداری کی ہے۔ یوں لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے، میری عزت خراب ہوتی اور آخر کار آپ مجھے قاضی کے منصب سے ہٹا دیتے، بلکہ یہی اس کا مقصد تھا۔ اور اگر میں تاجر کے حق میں فیصلہ کر دیتا تو آپ کی نظر میں میری قدر و منزلت گھٹ جاتی، کیونکہ میں انصاف قائم نہ کر پاتا اور یوں وہ مشیر ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا۔ یہی اس کی اصل خواہش تھی، مگر اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے میں اس کی چال سے بچ۔ خلیفہ بہلول کی ذہانت اور فہم و فراست سے بے حد متاثر ہوا اور حکم دیا کہ عدالت مجلس قضاء قصر کے قریب تعمیر کی جائے تاکہ بہلول شہر کا قاضی بھی رہے اور خلیفہ کا مشیر بھی۔ اس کے بعد اللہ کے فضل سے بہلول اور خلیفہ کی بہترین حکمرانی کی بدولت بغداد شہر ترقی کرتا چلا گیا۔ یہاں ہماری کہانی ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔